الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله مولانا العظیم۔ ان مضامین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات رسالت اور اس پر شبہات کا جواب دیا ہے۔ کفار کے شبہات میں ایک شبہ یا ایک معاندانہ بات یہ تھی کہ جو ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے وہ کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہیں، تو آپ پر فلاں فلاں معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات آئے ان میں سے ویسا کوئی معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ ہے، ابراہیم علیہ السلام والا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزات تو بہت آپ پیش کر رہے ہیں، خود قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے علاوہ دیگر بہت سے معجزات ہیں، لیکن انہوں نے ہدایت ہی نہیں لینی، مقصود ہی نہیں ہے ان کا ہدایت لینا۔ لہذا اگر وہ معجزات جو مانگتے وہ بھی پورے کر دیے جو انہیں پھر بھی ایمان نہیں لانا، کہیں گے جادو ہے، معاندانہ ان کی روش ہے۔ اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایسے مطالبات دین والوں سے کیے جاتے ہیں کہ ان کو عاجز کرنے کے لیے، اور اگر وہ پورا کر بھی دیں تو پھر بھی راضی نہیں ہوتے، تو کوئی نئی بات لے آتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ ہم زبردستی تمہیں چمٹا دیں ہدایت جب کہ تمہیں ناپسند ہو، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صمد اور غنی ذات ہے، محتاج تو مخلوق ہے۔ لہذا پیغمبر کا کام ہی ہے حق بتا دینا، اور جو معجزات بھی اللہ تعالیٰ طرف سے ہے وہ ظاہر کرنا۔ معجزہ تو کوئی بھی ہو، معجزہ تو خرق عادت چیز ہے کہ جو اللہ جس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر ہے، تو لہذا کوئی بھی معجزہ ہو تو نبی ماننے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہنا کہ میرے والے پورا ہو تو کروڑوں لاکھوں ہر آدمی اپنے اپنے مطالبہ کرے گا تو یہ ایک کھیل کود بن جائے گا۔ معجزے کا مقصد کیا ہے؟ معجزے کا مقصد ہے، یعنی ایسی ہے جیسے یوں آپ سمجھیں کہ اللہ نے ایک عجیب دل میں بات ڈالی ہے کہ جیسے کہ ایک ڈگری ہے، آپ نے کہا جی آپ عالم ہیں، ڈگری لاؤ، اجی فلانی جگہ کی ہو، اگلے والے کہ یہ فلانی جگہ کی ہو، تو بھائی آپ نے عالم کی ڈگری اور حافظ کی ڈگری، یا حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن ہے، کہیں سے قرآن تو وہی حفظ کیا ہوا ہے نا۔ تو اگر وہ ہر ایک کہنے نہیں ہماری مطلوبہ جگہ سے حفظ کیا ہو، اور مطلوبہ قاری کا شاگرد اور مطلوبہ
دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. دنیاوی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو معجزے کا مطلب تو صرف یہ بات بتانا ہوتا ہے کہ پیغمبر ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. لہذا معجزہ کوئی بھی ہو تو کافی ہے ہدایت کے لیے. نبی ماننا ہے نا، تو نبی ماننے کے لیے کوئی معجزہ ہو. اب ہر آدمی کہے کہ جی میرا مطلوبہ معجزہ پورا کریں، تو یہ تو ایک مذاق اور ایک کھیل کود بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ معجزات ان کے مطالبے پر پورے کرنے سے ان کو ہدایت نہیں ہونی، ہدایت تو اوپر سے آنی ہے، اور وہ لینا نہیں چاہتے ہیں. اس سے اللہ نے اس کا جو جواب دیا ہے، اب اس جواب کو اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہو، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل ہوئی ان کے اوپر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، یعنی کوئی معجزہ، یعنی مطلوبہ معجزہ جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم معجزہ چاہ رہے ہیں وہ کیوں نازل نہیں ہوا ان پر اپنے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ اب اس سوال اور جواب کی مطابقت کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کیوں معجزہ ظاہر نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ معجزات تو بہت سے ظاہر ہوئے، خود قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. یہ ہے ان کے مطلوبہ معجزہ آنے سے ان کو ہدایت ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سنا آپ کو یہ قل کہہ دیجئے، یعنی یہ جواب اس بات کا کہ مطلوبہ معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجزہ ظاہر ہونے سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. معجزات تمہارے نمبر نبی ہوتے ہی وہ جو معجزہ دکھاتا ہے، ورنہ بغیر معجزے کے تو کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا. قل ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کر جس کو چاہتے ہیں، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتے اپنی طرف من انابا جو رجوع کرتا ہے. اناب جو نہیں رجوع کرنا، یعنی کوشش کرتا ہے اللہ کو حاصل کرنے کی، تو اس کو چھوٹا سے معجزے سے ہی بلکہ خود ذات پیغمبر کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. عبداللہ بن سلام نے آپ کو دیکھ کے کہتا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں ہو سکتا، تو ایمان لے آئے. ان کے لیے آپ کا چہرہ مبارک کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. یہ ہے من اناب، جو چاہتا ہے رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. جو جس کو چاہتے گمراہ کرتے. یاد رکھو اللہ گمراہ کرتے ہیں، اس میں سبب خود بنتا ہے، وہ خود اس کی معاند اور اس کی جو شرارت اور اس کے اندر جو نالائقی ہے وہ خود سبب بنتی ہے اس بات کی، تو اللہ بھی گمراہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جبر نہیں ہے. اگر جبر کریں، جیسے حضرت مولانا شبیر عثمان رحمہ اللہ کہیں لکھا ہے کہ لوگ کہتے بھی اللہ تعالیٰ اگر جبر کرے تو انسان اور جانور تو ایک ہو جائیں، کیونکہ جانور اپنے اس جبری نظام سے نہیں نکل سکتے. آج تک گائے نے گھاس کے علاوہ کوئی اور نیا مطالبہ نہیں کیا کہ فلاں چیز میں نے کھانی ہے اور ایسا مکان چاہیے. وہ اس کا وہی طریقہ کار ہے. جتنے بھی جانور ہیں ان تماموں کا وہی طریقہ کار ہے رہنے سہنے کا، جو ہزاروں لاکھوں سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے. لیکن انسان کہاں سے کہاں چلا گیا اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئیں، کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو مختلف مخلوق بنایا ہے، اس میں اختیار کو رکھا ہے. اس وجہ سے یہاں پر جبری نظام نہیں ہے کہ سب کو سبھی ایک طرف چل جائے، تو یہ تو بھیڑ بکریاں ہو جائیں گے. خلیفۃ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی عقل الگ ہے، ہر ایک کا نظام الگ ہے. وہ کون لوگ ہیں من اناب؟ دلیل کیا ہے؟ کیسے وجہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان پہنچتا اللہ کی یاد سے. ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے چین پہنچتا ہے، اللہ کو یاد کرتے تو ان کو سکون اور چین ہوتا ہے. اور آگے فرمایا الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے. دل کا چین اس کے علاوہ کسی شے میں نہیں ہے. اس لیے انسان اللہ سے اگر لو لگائے اور اللہ کو صحیح معنی میں یاد کرے تو پھر یہ سب پریشانیاں چھوٹی نظر آتی ہیں. بڑی پریشانی لگا لو اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو پانا، تو چھوٹی پریشانیاں ویسی ختم ہو جاتی ہیں. اللہ مدد بھی فرماتے ہیں. ہم پریشانیوں کو لگا لیتے دل کو تو اللہ کو بھی گنوا دیتے ہیں. اس لیے کہ پریشان جو دل ہوتا ہے، مشوش قلب، وہ خدا تک نہیں پہنچتا، یکسو قلب پہنچتا ہے. اس لیے رضا بالقضاء کا عقیدہ حضرت تھانوی فرماتی اس لیے دیا گیا کہ فوراً
جب ایسے اللہ کی ایسی مرضی تھی بھی ہم بھی خوش ہیں، بس ٹھیک ہے، تاکہ اس پریشانی ختم کرو اور اللہ کی طرف چلو۔ رضا بالقضاء کا عقیدہ اس لیے دیا گیا کہ تاکہ یہ قلب یکسو رہے، کوئی چیز پیش آئے تو وقتی پریشانی ہو لیکن جلدی اس سے نکل جائے اللہ کی قضاء پر راضی ہو کر، تاکہ اس کیفیت سے نکل جائے اور اطمینان کی کیفیت مل جائے، جیسے یکسوئی کے ساتھ اپنے مولا کو یاد کرے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ، پہلی وہ علامت بتائی مناناب کی کہ جو ایمان لائے اور دلوں کو چین ان کے اللہ کی یاد سے، دوسری الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان عمل صالح کیے، طوبی لہم، ان کے لیے مبارکباد ہے، طوبی لہم، طوبی مبارکباد، وحسن مآب، اور وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے، مآب، آب یعوب، مآب واپس لوٹنا، جہاں انسان آخر میں جائے گا، اور بہترین انجام ہے ان کے لیے۔ طوبی لہم، طوبی کے بارے میں حضرت جو ہے تفسیر مظری میں قاضی ثناء اللہ رحم اللہ نے بہت سی روایت نقل کی ہیں کہ جنت پہ ایک درخت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہوگا، اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ ہر جنت میں ہوں گی، ہر جنت میں، اور اسی درخت کے نیچے سے سلسبیل اور زنجبیل کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جو خاص، یعنی جو اول نمبر کے جنتیوں کو تو خالص پلائے جائیں گے بھر بھر کے، اور جو بعد کے جنتی ان کے تھوڑی تھوڑی ملونی ڈالی جائے گی اس میں، اس شراب کی، سنجبیل اور سلسبیل کی، اور پہلے نمبر کے سابقہ اولون وہ خود وہ بھر بھر پیئیں گے، وہاں تو ان کا چشمہ ہوگا، دوسرا کا تھوڑا سا آئے گا اور ان کی شراب میں ملایا جائے گا، جیسے روح کیوڑا اور وہ ملایا جاتا ہے کسی شے میں، زعفران اور یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ طوبی لہم، وہ 100 سال بھی اگر اس کے نیچے آدمی چلتا رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو پار نہ کرے، اور وہ عجیب درخت ہوگا، ہر قسم کا پھل بھی دے گا اور لباس بھی ہر طرح کا اس سے ملے گا، جیسا چاہے گا اس درخت میں سے وہ لباس نکلے گا اس کے لیے۔ کذالک ارسلناک، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی امتوں کے پاس رسول آئے، آپ بھی ایک رسول ہیں، کوئی آپ کو نئی چیز تو نہیں ہے، ان کو پتا ہے مکہ والوں کو کہ پہلے نبیوں میں رسول آئے، خود یہاں بھی ابراہیم السلام آئے جو خانہ کعبہ ہر چیز ان کی یاد ہے، اس طرح آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح کے رسول ہیں۔ کذالک ارسلناک فی امت، اس طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبل امم، اور گزر چکے اس سے پہلے اور بھی امتیں جن کے نبی تھے، آئے تھے۔ کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر اس کتاب کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن پڑھ پڑھ ان کو سنائے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ قدر کرتے کہ نبی آیا کتاب لے کر، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو پیغمبر پر اور پھر وہ سننے کو ملے۔ 600 سال تو ایسے گزر گئے تھے کہ اللہ کا نام کان میں نہیں پڑتا تھا مخلوق کے کہ اللہ کیا ہے، اور اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فتین جو سمجھتے تھے کوئی ہے لیکن کوئی راستہ بتانے والا ان کو نہیں تھا، وہ اسی طرح قبروں میں چلے گئے۔ تمہیں کتنی وہ ہے کہ نبی آیا اور قرآن سنا رہا ہے، تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہے، ہدایت کا راستے بتا رہا ہے۔ ہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان، وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ فرمایا رحمان یا اللہ یا رحمان، تو ابو جہل نے کہا لو ایک اور خدا بنا لیا، پہلے اللہ کو پکار رحمان کو، رحمان تو رحمان یمام ہے، مسلمہ کذاب کا نام رحمان تھا، وہ اپنے آپ کو رحمان یمامہ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوفو، یہ تو میرے صفاتی نام ہیں کتنے بھی، اور جس کے جتنے زیادہ صفاتی نام ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی، یاد رکھو، نام تو ایک ہی ہوتا ہے، کہتے یار وہ فلاں بھی ہے، وہ فلاں، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ صدر بھی ہے، وہ فلانا بھی ہے، خوش اخلاق ہے، بے شمار نام ہے، تو ناموں کی کثرت مسمہ کی عظمت کی دلیل ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت نام، 500 کے قریب نام امام نبوی نے کہا ہے، کچھ دنیا میں کچھ آخرت میں ظاہر ہوں گے، اور کچھ وہ نام جو اب تک نہیں آئے، جو اللہ تعالیٰ اس وقت الہام وہی فرمائیں گے رسول اللہ جب آپ سجدے میں ہوں گے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام؟ 99 تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں، یا آپ کی عظمت کے نام، اور مدینہ شریف کے 100 نام، یہ شہر کی عظمت کی علامت۔ تو ناموں کی کثرت، یہ تو عظمت کے نام ہے، اور یہ نام صفاتی نام ہے، ذاتی نام تو نہیں، ذاتی تو اللہ ہے۔ یکبر الرحمان، قل کہہ دیجیے وہ ربی، کہہ دیجیے وہ رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علی توکلت، اسی پر میں نے تکیہ کیا ہے اور بھروسہ کیا ہے، وہ الیہ متاب، اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے، متاب اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، کیونکہ تابہ یتوبو کہ میں نے لوٹنا، رجوع، الیہ متاب، اسی کی طرف میرا رجوع ہے، متاب، متابی یعنی یہ میرا رجوع۔ اب وہ جو مطالبات تھے، اب وہ جو اوپر سے چل رہا ہے کہ مطلب کہ معجزات ظاہر کرتے تھے، تو وہ ان میں سے بعض کا یہاں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مکہ تنگ ہے، تو تم تو بڑا اللہ کا بڑا مقرب ہے، تو یہ اس کو کھلا کیوں نہیں ہو جاتا؟ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے اختیارات تھے، تو آپ تو اللہ پر، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ، نوح علیہ السلام سے زیادہ، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ آپ اللہ قریب ہے، تو آپ یہ پہاڑوں کو یہاں سے چلا دیں اور زمین کو کاٹ دیں، کھلی کر دیں زمین، یا زمین پر راستے جلدی جلدی طے ہوں، ایسے ہوائیں چلیں جیسے سلمان السلام کے لیے چلتی تھی، ان کا عرش اٹھا کے لے جاتی تھی ان کے تخت کو، ہمیں بھی ایسے چلوائے۔ موسیٰ عیسیٰ السلام مردوں کو زندہ کرتے، ہمیں بھی باتیں کرائیں، قصی کلاب، ان سے پرانوں سے باتیں کرائیں، تاکہ ہم ان سے پوچھیں حق کیا ہے۔ اس قسم کے مطالبے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے۔ ولو ان قرآن لو، یہ شرطیہ ہے، اس کی جزا محذوف ہے۔ ولو ان قرآن، یہاں قرآن سے دو معنی لیے گئے، یاد رکھو، قرآن کا ایک معنی یہی قرآن مجید ہے، اور قرآن کا دوسرا معنی مطلقاً آسمانی کتاب ہے، آسمانی، کوئی بھی آسمانی کتاب۔ ولو ان قرآن، پہلے معنی کر رہا ہوں، قرآن کا معنی قرآن، ولو ان قرآن، اور اگر بے شک کوئی قرآن ہوتا، یعنی یہ قرآن ہوتا، یہ قرآن، سیرت بالجبال، جس کے ذریعے چلا دیے جاتے پہاڑ، سیر میں چلانا، اور قطیت بالارض، یا جس کے ذریعے طے کی جاتی زمین، یعنی جلدی طے ہو جاتی، قرآن پڑھتے اور فوراً کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور کلم بہل موتا، یا گفتگو کی جاتی جس کے ذریعے مردوں سے، اس کی جزا کیا ہے؟ لما آمنو، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ کیا ہے؟ لما آمنو، کیونکہ مقصد تو اناد ہے، ورنہ معجزہ تو کوئی بھی کافی ہے۔ بات میں نے سمجھائی، معجزہ نبی پر ایمان لے کے لیے کوئی بھی کافی ہے، مطلب وہ معجزہ نہ بھی ہو تو کافی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ولو ان قرآن، اور بے شک اگر ہوتا یہ قرآن، سید بالجبال، کہ اس کے ذریعے چلا دیے جاتے پہاڑ، اور قطی بالارض، یا کاٹ دی جاتی یا طے کی جاتی زمین، یعنی طی الارض ہوتا، قرآن پڑھتے اور بس فوراً کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، جس طرح ہوائیں چلتی تھی سلمان زمانے میں، اور کلم بالموتا، جو سے مردوں سے باتیں کی جیسے عیسیٰ السلام زمانے میں، لما آمنو، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بس نہیں۔ اور اگر قرآن سے مراد مطلقاً کوئی کتاب ہو، کوئی آسمانی کتاب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے کون سے ایسا ہوا ہے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان نبیوں پر لوگ ایمان لائے ہیں، اور یا جن کے پاس یہ معجزات تھے جو تم نے ذکر کیے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اس زمانے میں ان لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا ہے ان مطلوبہ معجزات کی وجہ سے ایمان لیا ہے؟ عیسیٰ السلام یہودی، عیسیٰ السلام کے جان کے دشمن تھے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے معجزات دکھا رہے تھے۔ سلمان السلام کے زمانے میں یہ حال تھا، باوجود ایک تخت اڑتا تھا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کافر تھے۔ چنانچہ وہ بلقیس کا پورا قصہ سامنے، سب کو کفر کی حکومتیں تھیں، حالانکہ ان کو سنتے تھے سلمان صاحب معجزات کو۔
اور ویسے بھی ان کتابوں کے ذریعے ایسا کام نہیں لیا گیا کہ ہر ایک کو وہ کتاب پڑھتا، تورات پڑھتا یا انجیل پڑھتا، یہ سب کے صحیفے پڑھتا تو وہ یہ کام کرتا، وہ ایک معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا تھا. لیکن یہ نہیں ایک اس سے اگر ایسا ہوتا ولو ان قرآن، اگر ہوتی کوئی ایسی پڑھی جانے والی کتاب، یہ عام ہے، جس سے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا زمین طے کی جاتی یا مردوں سے باتیں ہوتی، لکان حاضل کی قرآن، تو یہ قرآن ہوتا پھر سب سے زیادہ. اگر پہلے ان کتابوں سے ذریعے اگر ایسے کام لیے جاتے تو اس قرآن کے ذریعے بطریقہ اولا لیے جا سکتے تھے. جب پہلی کتابوں سے ایسے کوئی کام نہیں لیا گیا، بلکہ وہ تو کتاب ہدایت ہوتی ہے جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، ان قسم کی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ منتر کی کتاب، جب منتر پڑھو تو کوئی چیز ظاہر ہو جائے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. تو وہ کتاب لکان حاضل قرآن، تو اس قرآن میں ایسی چیزیں ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام کام اللہ کے لیے ہیں، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، معجزہ ظاہر کرے نہ کرے اس کے اختیار میں. اب اس کے بعد ان کے معجزات کا تو بہترین جواب دے دیا، ان کے مطالبات کے جو معجزات اپنی مرضی کے مانگتے تھے. اب ایمان والے کڑتے رہتے تھے کہ اگر اللہ کو ایسا معجزہ ظاہر کر ہی دیں کہ ساری ایمان لے آئے، یہ وہ ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. افلم یہی اصل الذین آمنوا، کیا مایوس نہیں ہوئے ابھی ایمان والے؟ اللہ شاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ چاہتے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، بغیر معجزہ دکھائے سب کو ہدایت دے دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نا وہ کارخانہ ہے، جو نا اس حکمت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ سبھی ہدایت پائیں، ایک ہی جیسی چیزیں ہو جائیں تو اختیارات ہی ختم ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں اس کارخانہ قدرت میں کفر بھی ناگزیر ہے، کفر بھی ناگزیر ہے. اگر کفر نہیں ہوگا تو ایمان کی قیمت بھی نہیں ہوگی، یا قیمت ہی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ہوتی. یاد رکھو، دنیا میں جو قیمت ہے وہ کمی کی وجہ سے ہے، اگر کمی نہ ہو تو پھر زیادتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، سمجھے، کوئی فضائل نہیں ہے. ایک ہی جیسی چیز ہو تو اس کے تو کوئی فضائل نہیں ہے. لحد الناس جميعا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ان پر عذاب آنے والا ہے، اور وہ عذاب کیسے آئے گا؟ مجاہدین کے ذریعے عذاب آئے گا. ولا یزال کفروا، اور برابر ہوگا ان کافروں پر، یہ جو کافر لوگ ہیں ان پر، تصیبہم بما صنعوا قاریہ، پہنچے گا ان کو، بما صنعوا، جو وہ کچھ کر رہے ہیں، قاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، یعنی ان کے اوپر کھڑکھڑانے والی چیز، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ عالم جہاد بلند کیا جائے گا اور ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے گا. یہ ہے ان قریب ایسا ہونے والا ہے. کیونکہ جب جہاد، یہ تو کیونکہ مکی آیات ہے، جب اجازت مل گئی تو پھر یہ ہوا ایسا روب، رسول اللہ کی خود ذات جاتی تھی. اس لیے کہتے ہیں یہ جو قاریہ ہے یہ سرایا قرار دیے ہیں، اور حضرات صاحب کرام نے کہ جو رسول اللہ بھیجتے تھے اس جگہ کے جاؤ، بڑے بڑے تھرا جاتے تھے جب صحابہ کرام وہاں پہنچتے تھے، کہ ہمتیں نہیں ہوتی تھی، اور بالکل ختم. یہودی کتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے مدینہ پر قابض تھے، کیسے اپنا بستر اٹھا کر جا رہے تھے، اور کیسے قتل کیے گئے. یہ عذاب، پہلے عذاب براہ راست آتا تھا، اب عذاب ایمان والوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور جب یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کو جوتے مارے جاتے ہیں. یہ نظام. بما قاریۃ او تحل قریب من دارہم، یا اترے، تحلو، حل یحل اترنا، حلول، یا اترے قریب من دار، وہ قاریہ اترے ان کے گھر کے قریب. یعنی کیا مطلب کہ یہ اس بستی پر نہیں، اگر جہاد مجاہد آئے 7 والی پر حملہ کیا تو ان کے بھی حواس باختہ ہو گئے. یہ حتیٰ یاد وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی پورے عرب پر اسلام آ جائے اور مکہ شریف پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے. جب تک وعدہ نہ ہے اس وقت تک ان پر مسلسل اس قسم کا عذاب آتا رہے گا. پھر وہی وقت ہوا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہ رہا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یعنی یہ وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے کہ ان کے سروں کے اوپر جوتے پڑیں گے یا قریب والوں کو جوتے پڑیں گے، اور ان کے لیے یہ عبرت پکڑیں گے ان سے. سمجھ آئے بات یا نہیں؟ اس کے بعد یہ مذاق اڑاتے تھے وسلم کا،
مزاح، ایسی باتیں، ایسی آیات ہے تو مذاق کیا، تم لوگوں میں تو اتنی ہمت نہیں یہاں سے وہاں جا سکو اور ہے، اور تم لوگ کھل کر اپنی عبادت کر سکو، اور کہتے ہو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دل چھوٹا مت کریں، پہلے پیغمبروں کی مذاق اڑائے گئے، پھر جب عذاب آیا تو پھر ہوش آیا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا اور پھر عذاب نے سب کو پکڑا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب مذاق اڑایا گیا ہے، استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے مہلت دی کافروں کو، چھوٹ دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی میری پکڑ، کیسی تھی میری سزا کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ حضرت سورہ جو ہے مریم کے آخر میں آپ دیکھو کہ سید الرحمان ودا، آگے پڑھو ذرا، سید الرحمان ودا، امر عمل الصالحات سید الرحمان ودا، تبشر المتقین وتنذر قوما لدا، کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد، کہ ہم نے پہلے کتنے زمانے اور سنگتیں ہلاک کر دی، هل تحس منهم من احد، کیا تم کسی کے بارے میں تم نے محسوس کیا ہے کہ وہ وہاں پھر رہا ہے، قوم کا وہاں پھر رہا ہے، او تسمع لهم ذکرا، او تسمع لهم رکزا، یا تم نے کبھی سنا ہے کہ وہ قوم فلاں جگہ پر مرکوز ہے یا وہاں ہے، عاد سمود بڑی بڑی قومیں، کوئی بندہ بشر ان کا کوئی نسل کہیں ہے، نسلیں مٹا دی، اور نام بھی نام ہے، کوئی ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ کہیں ان کا کوئی بندہ بشر پھرتا ہو۔ یہ تو وسلم کی راہ برکت ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ امت اور باوجود اس نالائقی کے باقی ہے، کیونکہ ختم نبوت ہے تو اب نبی تو نہ آنا نہیں ہے، تو بس پھر اسی میں ہی آگے اس ایمان کو چلانا ہے۔ تو لہذا جب یہ آپ سب مذاق کرتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا لیکن بعد میں ہم نے ان کو پکڑا۔ چلو